اور تیسرا شخص غور سے سنیے، ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. یہ تو مارا بریلوی کٹ ملاؤں کے منہ پہ تھپڑ، لے جوتا آ جاتے ہیں نا، منہ میں پان بھرا ہوا ہے، خینی بھرے ہوئے منہ میں کر رہے ہیں. ایک شخص گیا ان کے پاس، مولانا صاحب کا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ پان کھاتا جا رہا ہے، ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، تعویذ چاہیے. ہاں ہو جائے گا کام. اتنا روپیہ دو، یہ تعویذ گلے میں ڈال لینا، اس لڑکی کے سامنے آ جانا، لڑکی بھاگتی ہوئی تیرے پاس چلی آئے گی. کہا کہ مولانا صاحب ایسا ہے، لڑکی تو چاہ رہی ہے، لڑکی کی اماں نہیں چاہ رہی ہے. تو بولے ٹھیک ہے، اماں کے سامنے پہن کے آ جانا. تو کہنے لگا لڑکا، ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی جگہ اماں ہی پھر فدا ہو جائے میرے اوپر. تو کہا نہیں، اماں تمہیں اپنی بیٹی دے دے گی، مطلب بالکل وہ مان. ایک لڑکا پہنچ گیا اس کے پاس، مولانا صاحب ایسی ایسی پریشانی ہے. اس نے کہا ہو جائے گا کام. لڑکی کا نام بتاؤ. کہ صاحب نام نہیں بتاؤں گا میں. کہا کیوں؟ کہ نہیں مولانا صاحب نام نہیں بتاؤں گا، ایسی فدا ہونی چاہیے لڑکی میرے اوپر. نہیں، لڑکی کا نام تو لکھا جائے گا تعویذ پر، اس کا اور اس کے باپ کا نام تو بتانا پڑے گا تمہیں. کہا نہیں مولانا صاحب نام نہیں بتاؤں گا. مولانا نے کہا پھر تعویذ نہیں ملے گا. ارے وہ لڑکی پھر کیسے فدا ہوگی جب تک نام نہیں لکھا جائے گا؟ تو اس نے کہا مریم. کا باپ کا نام بتاؤ. کہ باپ کا نام نہیں بتاؤں گا. کہا کیوں؟ مریم تو بہت ہے، پتہ نہیں کون سی مریم. جب تک باپ کا نام نہیں بتائے گا تب تک پھر وہ لڑکی اسی باپ کی بیٹی تو فدا ہوگی. تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ ضد کر رہے ہیں. تو اس نے اس کا نام بتا دیا جس کا نام پوسی کی بیٹی تھی، مولانا کی. یہ کہا کیا ہوا؟ یہ تو میرا نام ہے. بولا آپ ہی کی بیٹی سے تو پیار کرتا ہوں میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا آپ کو. مولانا نے اٹھائی چپل کمینے. اس نے کہا واہ صاحب مولانا، دوسروں کی بہن بیٹیاں پیار کریں تو تعویذ دی جا رہی ہے، اور آپ کی بیٹی سے ہم پیار کریں تو جوتے چپل اٹھائے جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جو کام دوسروں کے لیے آپ کر رہے ہو، پھر وہ کام اگر جائز ہوتا تو اپنی بہن اور بیٹی کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ مولانا کہتے بھاگتا کہ نہیں بھاگتا، یہ تو وہابی مولوی، بھاگ. اس کو بھگا دیا مار. یہ حالت ہو رہے ہیں. ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. جھاڑ پھونک میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے، معوذتین پڑھ کے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ چیز جائز ہے، آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں مریض پر. لیکن اگر کوئی شخص یہ جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے اور یہ کہے کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے، اللہ ہی مجھے شفا دے گا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے اور کسی مولوی سے دم بھی نہ کرائے اپنے اوپر، تو یہ شخص بھی جنت کے اندر جائے گا بغیر حساب و کتاب کے. پھر سن لیجئے، قرآن کی سورت سورہ فاتحہ، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور اسی طریقے سے اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعائیں پڑھ کے دم کی جا سکتی ہیں مریض پر، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ دعائیں پڑھ کر دم کی جا سکتی ہیں. اپنے بچوں پر بھی دم کر سکتے ہو تاکہ ان پر نظر بد نہ لگے، جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں مجھے یہ صورتیں پڑھ کر بھی دم نہیں کرانا ہے، جب بیمار اللہ نے کیا ہے تو شفا بھی اللہ دے گا، تو یہ شخص اور زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جھاڑ پھونک نہ کراتا ہو وہ بھی 70,000 لوگوں میں وہ بھی شامل ہو. اور چوتھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو ہر معاملے میں اپنے رب کے اوپر توکل کرتا ہو، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہو. تو یہ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے جنتی بتایا ہے. جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، اور اپنے رب کے اوپر ہر معاملے میں توکل و بھروسہ کرتے ہوں گے، یہ لوگ ایسے ہوں گے اللہ رب العالمین 70,000 لوگوں کو، ان میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا. یہ سن کر ایک صحابی نام ہے جن کا عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے.
فدعوا اللہ لی، اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، 70,000 لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا ان میں تمہارا بھی نام آئے گا، اے عکاشہ ان 70,000 لوگوں میں تم بھی شامل ہو۔ عکاشہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے، اللہ کے نبی نے کہا تم بھی انہی میں سے ہو، تو ایک اور صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، مجھے بھی ان میں سے کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو سب کہنے لگیں گے تو سب تو 70,000 یہی ہو جائیں گے، اور قیامت تک ہونا ہے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں سے 70,000۔ اس لیے فرمایا سبقت عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، اب تو محنت کرو، کوشش کرو اور یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ اب سب کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، خود بننے کی کوشش کرو ان 70,000 لوگوں میں آنے کی۔ میرے بھائیوں جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک لسٹ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ آئیے ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں جس عمل کے کرنے پر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں اور 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ 18 اور 20 ہزار کے موبائل لے کر اس میں اخلاق سے گری ہوئی فلمیں دیکھنے والوں، مووی دیکھنے والوں، شرم و حیا کو تار تار کر دینے والے سیریل دیکھنے والوں، روپیہ خرچ کر کے جہنم خرید رہے ہو۔ جنت میں جانے کا ایک راستہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں، ہم اور ہمارا یہ نوجوان طبقہ اس سے کتنی دور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے، لیجئے نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتے ہیں، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے فیحسن الوضوء، تو اچھی طریقے سے وضو بنائے۔ اچھی طریقے سے، ایک وضو ہوتا ہے اور ایک وضو اچھی طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر وضو اچھی طریقے سے نہ ہوتا تو فیحسن الوضوء کا لفظ نہیں آتا۔ تم میں سے جب کوئی آدمی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے۔ ایک وضو کیا ہوا؟ وضو بنا رہے ہیں مولانا جرجی صاحب، نل پہ جماعت کھڑی ہے، ایک آدمی آیا، ہاں جماعت کھڑی ہو گئی مولانا صاحب، ہاں کتنی رکعت نکل گئی؟ 2 رکعت ہو گئی، ہاں 2 ہو گئی، 2 بچی، ہاں بیٹھا کیا مولانا بھی پیر ہی دھل رہے ہیں، وہ پورا وضو بنا کے پہنچ گیا۔ پہنچ گیا، یہ ہے وضو، لیکن اچھا وضو نہیں۔ اچھا وضو کیا ہے وہ بھی دیکھ لو۔ آج کچھ چیزیں سیکھو کچھ چیزیں۔ آج دوسرے اسٹائل کی تقریر کر رہا ہوں۔ وید رامائن چھوڑ دو، جانے دو۔ آج وید رامائن سننے سے تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہو جائے گا، اور اس وقت ہندو ہیں بھی نہیں، ضرورت پڑی تو لاسٹ میں 1-2 سنا بھی دیں گے۔ چلو سنیے پہلے یہ بات، اچھی طریقے سے وضو کیا ہوا؟ پانی لیا، پہلی بات تو آج کل نل کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہی چیز غلط ہو جاتی ہے، پانی زیادہ گر جاتا ہے۔ پانی لیا اس چلو میں اور ایسے یہ دھویا، اور پھر دیکھیے اس کے بعد داہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں ایسے، انگلیوں ایسے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں ایسے، پھر دوبارہ لیا، پھر تیسری بار لیا، پھر یہ تو ابھی ہاتھ ہوا۔ اب آئیے کلا، پانی لیا چلو میں، آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں۔ مولانا یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم تو پورا لے لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل کیا ہے؟ آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں چڑھائیے ایسے۔ شروع میں یہ عادت کرو گے تو پورا ہی منہ میں چلا جائے گا، عادت ڈالنا پڑے گی آپ کو، کیونکہ ابھی عادت بنی نہیں ہے۔ عادت ڈالو، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں خوب کھینچیے، لیکن روزے کی حالت میں خوب مت کھینچنا، جب روزے سے ہو تو ویسے
اور پھر داہنے ہاتھ کی انگلی دانتوں پہ رگڑیے یہ ایسے، اور ایک یہ انگلی جو انگوٹھے کے بالکل قریب ہے یہ، اور یہ انگوٹھا، یہ دونوں ناک میں ڈال کے ایسے کریے ایسے، اور پھر انگوٹھے سے اس کو پکڑیے یہ اور جھاڑیے، پھر اس کو یہ پکڑیے اس انگلی سے ایسے اس کو دبائیے اور پھر اس کو جھاڑیے. میں زور سے نہیں کروں گا ورنہ اصلی گھی یہیں ٹپک جائے گا. ایسے پورا اس کو جھاڑیے ایسے، اور اس کے بعد میں جھاڑیے ایسے. یہ ابھی ایک بار ہوا ہے. پورا وضو کا طریقہ پڑھ لیجئے. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کی کتابی سے لکھا انہوں نے کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی وضو بناتے تھے. پھر آدھا پانی منہ میں، پھر آدھا ناک میں، پھر کلی کریے، اور پھر آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں، پھر جھاڑیے. یہ آپ کا ہو گیا ہے ناک میں پانی، کلا اور ناک میں پانی. ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے 3 بار کلا کیا اور 3 بار ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا. لیکن یہ انگوٹھے سے دبانا ہی پڑے گا، یہ ایسے جھاڑنا پڑے گا. تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل پہلے والا ہے. پھر 3 بار چہرہ دھوئیے، 3 بار ایسے یہ، اور داڑھی ہے تو یہ 3 بار. اس کے بعد کوہنی تک ہاتھ دھلیے 3 بار. اور اس کے بعد یہ آیا سر کا مسا. دونوں ہاتھوں میں پانی ایسے لیجئے، یہاں سے یہ، اور یہاں تک لائیے جہاں پر آپ تکیہ لگاتے ہیں سر کا، یہاں تک، اور پھر اس کو واپس لائیے یہ. اس کے بعد میں آپ اپنی انگلی دیکھیے، اگر تھوڑا بہت پانی لگا ہوا ہے تو انہی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کان میں لے جائیے ایسے پورا سوراخ میں جو ہے، اور لے جا کے پھر وہیں سے گھمائیے جہاں جہاں گڈھے بنے ہوئے ہیں ایسے ایسے یہ ایسے کرنے کے بعد پھر یہ آیا، اور دونوں انگوٹھوں سے یہ. ایمانداری کے ساتھ بتائیے ایسا کوئی وضو بناتا ہے؟ ہمارا وضو تو ہو رہا ہے لیکن اچھا وضو نہیں. اس کا مطلب نماز کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا، ابھی ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ کان میں انگلی، اور اگر پانی نہیں لگا تو دوبارہ پانی لے لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. دوبارہ پانی لے کے پھر یہ ہم کیا کرتے ہیں یہ ہو گیا ایسے نہیں، یہ. اس کے بعد میں آپ 3 بار پیر دھل لیجئے، اور اس کے بعد میں آپ آئیے مسجد میں. اب آئیے اندر داخل ہوئیے، نماز پڑھیے. اب آپ دیکھیے جس نے اس طریقے سے وضو بنایا، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضو. اس طریقے سے اچھا وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد ثم قال، اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس اتنی سی دعا ہے مسلم شریف کے اندر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس نے اتنی دعا پڑھ لی وضو بنانے کے بعد، جس نے یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. اللہ رب العالمین کے فرشتے قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. اس طرح وضو بنانے والا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، وہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جائے. اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے اور اچھی طرح وضو نہیں بناتے، اور وضو بنا لیا تو وضو کے بعد کی دعا نہیں پڑھتے. یہ چندے والا بکرا لگ رہا ہے، چھری مانگ رہا ہو. تو میرے بھائیوں غور کیجئے، کتنا پیسہ لگا، کتنی دولت خرچ ہوئی،
اور اس طرح وضو بنا کر اتنی دعا پڑھنے میں 8 دروازے کھولے جا رہے ہیں. وہ دعا بھی آتی ہے, وہ ترمذی کے اندر ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے, پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. امام ترمذی اس کو لائے اور اس کو حسن قرار دیا گیا ہے, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر وہ آگے والی جملے نہ پڑھیں اور صرف اتنی سی دعا پڑھ لیں تو کافی ہے, کیونکہ یہ مسلم کے اندر ہے. مسلم کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی کیا ہوا, کہاں جا رہا ہے؟ اتنی سی دعا پڑھنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے. دعا یاد نہ ہو تو یاد کر لو, اتنی سی دعا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آئیے میری ماں بہنیں ذرا سنبھل کے بیٹھیں, بہت جلدی ان کی اوپر بھی آنے والا ہوں. اسی میں آئے گی ابھی وہ حدیث بھی. ہاں, جنت کا ایک اور دروازہ, اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر, جب تمہارا مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان جب ہو رہی ہو اور جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی مؤذن کے ساتھ ساتھ یہ جملے دہراؤ, اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کہنا پڑے گا, لیکن وقت نکالنا پڑے گا آپ کو. یہاں اذان ہو رہی ہے, ہم چائے پی رہے ہیں, چسکی لے رہے ہیں. آپ کیوں ایسا وقت دے رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ 12:45 پہ اذان ہوگی, آپ 12:40 پہ کیوں نہیں چلے گئے مسجد کے اندر؟ آپ کیوں اتنا موقع دے رہے ہیں کہ اذان ہو جائے گی اس کے بعد ہم مسجد کے اندر جائیں گے؟ اب تو گھڑیاں ہیں, موبائل ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ 12:45 پہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے, 12:30 پہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے, تو آپ 12:30 پہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے تو 12:28 پہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے تاکہ مسجد میں بیٹھ جائیں اور مؤذن کے اذان کے جملے بھی ادا کرتے رہیں؟ یہ ہماری کمی ہے, اس کمی کو دور کرنا ہوگا ہمیں اپنے معاشرے سے, اپنے سماج سے, اپنی سوسائٹی سے. ہم ان کاموں کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ ان کاموں پہ ہمیں جنت مل رہی ہے جس کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں. جس جنت سے ہمارے باپ آدم کو نکالا گیا, ہماری ماں حوا کو نکالا گیا, اللہ نے نکالتے ہوئے کہا تھا آدم و حوا تم دونوں کو جنت سے ہم نے شیطان کی بات ماننے کے عوض نکال دیا ہے. تم ایک بار شیطان کی بات مان چکے ہو, ہم ایک لاسٹ چانس تمہیں دے رہے ہیں دنیا میں بھیج کر. جاؤ دنیا میں, ادھر بھی شیطان تمہارا پیچھا کرے گا, ہم تمہارے پیچھے شیطان کو لگائیں گے, لیکن لاسٹ موقع دے رہے ہیں پراشچت کا, کفارہ ادا کرنے کا. اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے دنیا میں شیطان کا وروଧ کر لیا, دنیا میں شیطان کی مخالفت کر لی اور ہمارے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہے, تو ہم تمہیں کھویا ہوا مقام پھر دے دیں گے. جس مقام جنت سے نکال رہے ہیں ہم تمہیں دوبارہ دے دیں گے. اور دنیا میں بھی اگر تم نے شیطان کی بات مان لی تو تمہیں دنیا بھی نہیں دیں گے اور کھویا ہوا مقام جنت بھی نہیں دیں گے بلکہ جہنم میں پھینک دیں گے. یہاں ہم اس کھوئے ہوئے مقام کو پانے کے لیے آئے, جس جنت سے ہمارے باپ آدم و حوا کو نکالا گیا, اس جنت کو پانے کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں کہ اس جنت کو ہم دوبارہ پا جائیں. اور وہ جنت کیسے ملے گی؟ ایسے ملے گی جو طریقے ہم بتلا رہے ہیں آپ کو. یہ جتنے چینل والے آئے ہوئے کوئی تقریر نہیں سن رہا ہے, یہ صرف اپنے ویڈیو دیکھ رہے ہیں. 80,000 روپے مہینہ آئے گا میرے, ان کی نظریں اسی پہ ٹکی ہوئی ہیں. ایک تو اتنے اوپر لگا دیتے ہیں یہ کہ لگتا ہے جیسے قطب مینار یہیں آ گئی اٹھ کے. سنیے بھائی, اشہد وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اشہد ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جب مؤذن کہے اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. بہت سے لوگوں میں کمی ہے, جب اذان ہوتی ہے تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ تو صحیح کہتے, جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے. جب مؤذن اذان دے اور کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہمیں بھی وہی کہنا ہے جواب میں, اشہد ان محمد رسول اللہ. اب آ رہا ہے آگے,
اذا قال المؤذن حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، واذا قال المؤذن حی علی الفلاح فقولوا حی علی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ پر بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور حی علی الفلاح پر بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر تو وہی جملے دہرانا ہے، پھر مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ تو وہی جملے دہرانا ہے۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو ہمیں بھی وہی جملے دہرانا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، ہمیں اس کا کوئی اور دوسرا جواب نہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو ہو بہو دہرایا، جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا رہا اور مؤذن کے اذان کے بعد ثم قال، اس نے یہ دعا پڑھی مؤذن کے اذان دینے کے بعد، پھر یہ دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس اتنی سی دعا ہے۔ مچھر چلا گیا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ۔ اس کے بعد بہت سے لوگ اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ، یہ نہیں ہے حدیث میں۔ یہ جانتے ہو کیا ہے؟ آدھی اینٹ آدھا روڑا ہیم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، یہ اپنی طرف سے ملائی ہوئی چیزیں ہیں، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے۔ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بہت سے لوگ اس کے بعد بھی پڑھتے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، وہ بھی حدیث میں نہیں ہے۔ بس اتنی دعا ہے، بخاری کے اندر ہے۔ اور جس نے یہ دعا پڑھ لی یعنی اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حدیث دیکھیے بخاری کی، خلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ یہ آدمی گناہگار ہوگا، اللہ مجھے اجازت دے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی شفاعت کر سکتے ہو، اس آدمی کے لیے سفارش کر سکتے ہو، اس کے لیے جنت میں لے جانے کا کی گزارش مجھ سے کر سکتے ہو، میں ایسے آدمی کی سفارش کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دوں گا، اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ خلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ اور جس کے لیے نبی سفارش کر دے وہ آدمی جنتی نہ ہو، جنت میں جانے کا کتنا پیارا راستہ ہے۔ وضو ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، آئیے اب ایک راستہ اور بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ معراج سے واپس آئے، جنت و جہنم کا معائنہ کر کے واپس آئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک مسجد کے اندر، تو آپ نے پوچھا اے بلال این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال نے جواب دیا لبیک و سعدیک، اللہ کے رسول میں ادھر ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے جو سوال کیا وہ دیکھیے کیا تھا، اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، اے بلال ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو کہ میں نے تمہیں جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتیوں کی آواز سنی ہے، جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے، یعنی میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ بلال نے جواب دیا اے اللہ کے رسول کوئی خاص عمل نہیں، ہاں ایک عمل ایسا ہے جو اور لوگ نہیں کرتے ہیں
ہیں لیکن میں کرتا ہوں۔ فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی میں وضو بناتا ہوں تو وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نفل، یا اللہ جتنی طاقت دیتا ہے اتنی میں ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ میں بلا وضو نہیں رہتا ہوں، بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس اے بلال، یہی وہ تمہارا عمل ہے جو تمہیں جنت میں لے گیا ہے، یہی وہ عمل ہے جو تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اور اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کے رہوں گا۔ تو انسان کا وضو جب بھی ٹوٹے اور جب بھی وہ وضو بنائے تو وضو بنانے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرض ہے، لیکن وضو بنانے کے بعد تحیۃ الوضو اگر 2 پڑھ لیتا ہے، یہ نیت کر کے کہ میں وضو کے بعد کی نماز پڑھ رہا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں، تو تحیۃ الوضو یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ تحیۃ الوضو کی نماز یہ جنت کا حقدار بناتی ہے، یہ جنت میں ایک راستہ، جنت تک راستہ بناتی ہے، یعنی یہ ایک سیڑھی ہے جنت تک لے جانے کے لیے ہمارے۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ؟ وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے بھائی؟ اتنی آسان ہے جنت، لیکن ہم وقت نہیں نکال رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب کون وضو کے بعد کی دعا پڑھے، کون اذان کے کلمات دہرائے، کون وضو بنا کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے سے کام آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں ذرا تم بھی سن لو، اللہ کے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے تمہارے لیے بھی جنت کا ایک راستہ بتایا ہے، اور اس عورت کو جنتی قرار دیا ہے۔ المرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من اي ابواب الجنت شاءت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہو پابندی کے ساتھ، 5 وقت کی نماز جو عورت پڑھتی ہو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں عورتیں عام طور سے نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہتی ہیں، یعنی ان کی مجبوری ہوتی ہے، مہینے کے کچھ دن ان کو پیریڈ کی وجہ سے، ان کو مہینے کی وجہ سے نماز چھوڑنا پڑتی ہے، تو جو عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے ان کو رخصتی دی ہے، وصامت شہرا، اور جو عورت جو پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہو، پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہو، اگر ان روزوں کے درمیان پیریڈ شروع ہو جائے تو ان روزوں کو چھوڑنا پڑے گا، روزوں کی قضا بعد میں کرنا پڑے گی، لیکن پیریڈ کی وجہ سے، مہینے کی وجہ سے جو نمازیں ان کی جتنی دن کی چھوٹی ہیں ان نمازوں کو ان کو پورا نہیں کرنا پڑے گا، ان نمازوں کو ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا چھوٹی ہوئی نمازوں کو وہ بعد میں پورا نہیں کریں گی، بعد میں پورا نہیں کریں گی، لیکن رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے پیریڈ شروع ہو گیا تو 5-6 روزے ان کے جو چھوٹ گئے، یہ روزے ان کو چھوڑنا پڑیں گے پیریڈ کی وجہ سے، لیکن ان روزوں کو دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے یہ روزے ان کو رکھنا پڑیں گے، نماز نہیں دہرائیں گی لیکن روزے بعد میں پورا کریں گی۔ تو البرات اذا صلت خمسہا وصامت شہرا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، واحسنت فرجہا، اور جو اپنے سطر کی، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ شرمگاہ کی حفاظت کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرتی ہو، جلسوں میں، دین کے جلسوں میں دین کے نام پر آ کر لڑکوں کے ساتھ کھیتوں میں نہ جا
जाती हो, चाय की होटलों में न जाती हो, स्कूल में पढ़ती हो तो बॉयफ्रेंड के साथ कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय न पीती हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू न करती हो, उनसे फोन करके बात कर करके व्हाट्सएप पर अपने खुले हुए बाल के फोटो न देती हो, अपनी ओढ़नी उतार कर और अपने शॉर्ट कपड़ों में अपने फोटो न देती हो। फरमाया अहसनत फरजा, जो अपने सतर की, अपने शर्मगाह की